بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تفسیر ہے اس کی، جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات اور مصائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی۔ کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے، یہاں تک کہ بھوکے مرنے کی نوبت آ جاتی۔ کوئی کسی بااثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کے اپنے خاندان کے لوگ اس کو طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے۔ ان حالات نے مکے میں ایک سخت خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جانے کے باوجود ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد جب دردناک اذیتوں سے دو چار ہوتے تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ان حالات نے اگرچہ راسخ الایمان صحابہ کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا تھا، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی ایک شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن ارت کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو ایمان گزر چکے ہیں ان کا نہیں معلوم کتنی سختیاں توڑی گئی ہیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسیڑے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے گا۔ اسی اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈے صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں، کوئی شخص مجرد زبانی دعویٰ ایمان کر کے ان کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مدعی کو لازماً آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے دعوے کی صلاحیت کا ثبوت دے۔ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے اور نہ دنیا ہی میں ہماری خاص عنایت ایسی ارزاں ہے کہ تم بس زبان سے ہم پر ایمان لانے کا اعلان کرو اور ہم وہ سب کچھ تمہیں بخش دیں۔ ان کے لیے تو امتحان شرط ہے، ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال کا ضیاع برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ خطرات، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے، لالچ سے بھی، ہر چیز جسے عزیز و محبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا، اور ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہمارے لیے برداشت کرنا ہوگی، تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ اللہ اکبر تم نے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ یہ بات قرآن مجید میں ہر اس مقام پر کہی گئی ہے جہاں مصائب و شدائد کے ہجوم میں مسلمانوں پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا۔ ہجرت کے بعد مدینے کی ابتدائی زندگی میں جب معاشی مشکلات، بیرونی خطرات
اور یہود و منافقین کی داخلی شرارتوں نے اہل ایمان کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ اس وقت فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلوں پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ بلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تب انہیں سنایا گیا، خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں پر پھر مصاب کا ایک سخت دور آیا تو ارشاد ہوا، سورۃ آل عمران کی آیت 142، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جائے گا۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے انعامات سے سرفراز ہو جو صرف صادق الایمان لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ اللہ اکبر و مولا۔ یہ ہے میرے بھائیوں مومنوں کی اصل حقیقت، ایمان والوں کی اصل حقیقت، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان پہ لازمی آزمائشیں ہوں گی۔ ہمارے پہ تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں او ہو ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بندہ اس آیت کی یہ تفسیر سن لے گا وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوگا اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ واللہ خیر الرازقین، والسلام۔